بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھو دوستو، فرق چل رہا ہے سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق نمبر 5۔ سچے انبیاء اسی لباس میں غسل دیے جاتے ہیں جس میں ان کی روح قبض ہوتی ہے، ان کا کپڑا جسم سے اتارا نہیں جاتا۔ روایت سنیے ان عائشہ رضی اللہ عنہا تقول لما ارادوا غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا واللہ ما ندری انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان اغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا، وہ کہنے لگے ہمیں معلوم نہیں کہ ہم حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کپڑے اتار ڈالیں جس طرح ہم اپنے دوسرے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا ہم کپڑے کے ساتھ ہی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیں۔ جب اس مسئلہ میں ان کے اندر اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ جتنے صحابہ کے سب پر اللہ کی طرف سے نیند آ گئی، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی ایسا باقی نہ رہا جس کو نیند نہ آئی ہو اور اس کی ٹھڈی اس کے سینے پر نہ جھک گئی ہو جیسے نیند میں ہوتا ہے۔ پھر گھر کے ایک کونے سے ایک کہنے والے نے کہا جس کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کپڑوں سمیت غسل دو، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ حاطف غیبی نے شان خاتمیت و عصمت کا اعلان کر دیا۔ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات پیش آنے والی باتیں ایک ایک کر کے بتائی تھی۔ عام دستور یہی تھا کہ مردہ کے کپڑے اتار کر پردہ والے حصہ کو ڈھانک کر غسل دیا کرتے تھے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حیات ابدی حاصل تھی، وفات کے بعد آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح غسل دیا جائے، صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف ادب و احترام، دوسری طرف خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مرتبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان، اجتہاد میں ہر ایک اپنی سمجھ پر عمل کا مکلف ہے۔ اجتہاد یعنی سوچنے میں، اس لیے باہم صحابہ کا اختلاف ناگزیر تھا، یعنی ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ تارو نہ تارو، مگر قدرت نہیں چاہتی تھی کہ یہاں کوئی اختلافی شکل باقی رکھی جائے، چنانچہ حاطف غیبی کے ذریعے فیصلہ کر دیا گیا۔ سب پہ نیند طاری ہو گئی اور ایک شخص نے آواز دی کہ ان کو انہی کپڑے میں غسل دو۔ حضرت خاتم النبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حیات میں حیا و غیرت کا مجسمہ بنایا تھا۔ حضور جب حیات تھے تو بھی آپ حیا کے امام تھے، لہذا وصال حق یعنی اللہ سے ملنے کے بعد اور رفیق اعلیٰ کی انابت میں جو حضور حق کی حضوری اور شہود کا مقام ہے، شان حیا اور بلند ہو گئی۔ شان حیا اس لیے ملائے اعلیٰ سے غیبی نظام قدرت کے تحت اس عقیدہ اور عقدہ یعنی اس گتھی کو حاطف غیبی کے ذریعے حل کر دیا گیا۔ حاطف غیبی یعنی فرشتہ کے ذریعے، تاکہ کائنات عالم کے خاتم النبیین کا جسد اطہر کا سطر مطلب جسم کا حصہ امت کی نگاہوں سے استر ہی استر رہے، یعنی چھپا ہی چھپا رہے،
اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد از وصال بھی رشک خاتم الانبیاء ہو، غسل کی شان بھی سطر کے ساتھ ہاتف غیبی کے ہدایت سے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام و مکان وصال ہے کہ جس ذات پر عالم غیب سے وحی کا نزول ہوتا تھا، آج اسی حجرہ و مکان میں ہاتف غیبی اصحاب خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امام الحیا خاتم الانبیاء کے غسل کے آداب بتلا رہے ہیں۔ یہاں فرشتے آتے تھے نا حضور کے حجرے میں، تو آج بھی آئے اور صحابہ کو بتا کے چلے گئے۔ وصلی اللہ علی خاتم النبیین، اور یہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ انبیاء کو حیات و زندگی میں اور وصال حق میں بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی ان کو اللہ سے جب ملتے ہیں تو بھی زندہ ہیں، یہاں جب بھی زندہ ہیں، لہذا ان کو ان کے لباس ہی میں غسل دے دو، اور یہی عرش عظیم کے رب کو پسند ہے۔ اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت وصال حق کو ختم نبوت کی شان انفرادی و امتیازی کو غسل میں بھی نمایاں رکھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ غسل دے رہے تھے، یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم، یاد رکھو۔ غسل کون دے رہے تھے؟ حضرت علی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کروٹیں بدلتے تھے اور اسامہ اور سکران پانی ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت میں رسوخ عطا فرمائے۔ بس بیٹا، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ بیٹا آج کا درس کتنا ہو گیا؟ فرق نمبر 6، اور سیریل نمبر کتنا ہوا؟